بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مزمل مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بزم نیر۔ چینل بزم نیر اولیاء کرام کی ولادت سے لے کر وفات تک کے حالات آپ تک احسن طریقے سے پہنچا رہا ہے۔ اولیاء کرام کے فیوضات سے مستفید ہونے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل بزم نیر کے ساتھ۔ اگر آپ اولیاء کرام کے فیوضات سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل بزم نیر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ آباب ذیشان یہ بغداد شریف ہے۔ سولہ 1687 ہے۔ محبوب سبحانی غوث زمانی شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار ہے۔ ان کی اولاد میں سے ایک بزرگ جو متقی پرہیزگار ولی کامل ہیں سید محمد ابراہیم، ہمیشہ مزار پر آ کر دعا کرتے ہیں، اے رب مجھے نیک فرزند ارجمند عطا فرما۔ اور یہ آیت ہمیشہ ورد زبان رہتی ہے، رب لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارثین۔ آج دعا مانگی، روضہ مبارک میں سو گئے، آنکھ لگی کیا دیکھتے ہیں خواب میں، شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے سید ابراہیم تجھے خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کی ہے، تیرے گھر میں ایک فرزند ارجمند پیدا ہوگا جس میں میری تمام عادات و صفات ہوں گی، دین اسلام کا ایک چراغ ہوگا، کافی ساری مخلوق خدا اس سے بہرور ہوگی، اس کا فیض زیادہ تر ہندوستان میں ہوگا، اس کا نام میرے نام پر عبد القادر رکھنا۔ آباب 1690 آیا۔ سید محمد ابراہیم کا گھر ہے، ایک چاند سے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، بہت خوشی منائی گئی۔ سید محمد ابراہیم سوچتے ہیں مٹھائی بانٹوں، مگر گھر میں فقر و فاقہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس گھر کی متاع فقر و فاقہ ہے، اور اس فقر و فاقہ کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں پڑھا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی چیز موجود نہیں ہے جو بانٹی جائے۔ بس سید محمد ابراہیم نے وضو کیا اور اللہ کے حضور نوافل اس خوشی میں ادا کرنا شروع کر دیے۔ اب اسی عالم میں انہیں خواب یاد آتا ہے، سمجھ گئے یہ آنے والا معمولی شخص نہیں ہے۔ داعیہ سے کہا اس کو نہلایا جائے، نومولود بچے کو نہلایا گیا اور غلہ کی خالی کوٹھڑی کو اس نومولود بچے کا ہاتھ لگوایا گیا۔ اس ہاتھ کی برکت دیکھیے، چند دنوں میں وہ کوٹھڑی غلہ سے بھر گئی۔ سید محمد ابراہیم شاہ نے دیکھا اب کوٹھڑی میں غلہ سماتا نہیں ہے، بلایا بغداد کے مسکینوں کو، غریبوں کو،
یتیموں کو محتاجوں کو آؤ لے جاؤ قادری رنگ تقسیم کر دیا۔ سید عبد القادر کی پرورش اس وقت وہاں کا معمول تھا، دائیاں پرورش کرتی تھی، مگر اس بچے کی پرورش کسی دائی سے نہیں کرائی گئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے خود سید عبد القادر کی پرورش کی۔ 1693 میں ابائی مدرسہ جامعہ نظامیہ بغداد میں اس 3 سال کے بچے سید عبد القادر کو داخل کرایا گیا۔ یہ وہی مدرسہ ہے جہاں شیخ عبد القادر جیلانی پڑھتے رہے تھے۔ مدرسہ میں شریعت مطہرہ کے ساتھ ساتھ طریقت و معرفت کی تلقین بھی کی جاتی تھی۔ یہ مدرسہ شریعت و طریقت کی تعلیم میں اپنا مقام رکھتا تھا۔ 1697 آتا ہے، یہ 7 سال کا سید عبد القادر قرآن کا ناظرہ مکمل کر لیتا ہے۔ سن 1700 میں 10 سال کا سید عبد القادر مکمل حفظ کر لیتا ہے۔ 1702 میں 12 سالہ عبد القادر ابتدائی علوم شریعہ پر دسترس حاصل کر لیتا ہے۔ 1703 میں قرآن و حدیث کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ عمر مبارک جب کہ ابھی 13 سال کی تھی۔ آپ کو قرآن و حدیث، قرآن، تفسیر، فقہ، سرو، نحو، قرأت اور تاریخ پر مکمل عبور حاصل تھا۔ یہ سب جامعہ نظامیہ بغدادیہ میں آپ نے بغداد میں حاصل کی۔ علوم سے تشنگی مٹانے کے بعد ابھی روحانی تشنگی باقی تھی۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار کے سجادہ نشین سید محمد یاسین کے دستے حق پرست پر جا کر بیعت کرتے ہیں۔ آپ کی عبادت ریاضت آپ کے مجاہدوں کو دیکھ کر جلد ہی سجادہ نشین سید محمد یاسین شاہ صاحب آپ کو خلافت سے نوازتے ہیں اور اشاعت دین کی اجازت دے دیتے ہیں۔ پیر سید عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی سلسلہ قادریہ کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ بغداد شریف سے مختلف اولیاء کے مزاروں پر جاتے ہیں، وہاں سے حج بیت اللہ کے لیے حج بیت اللہ کرتے ہیں، پھر روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے مدینہ شریف میں آتے ہیں۔ حاضری کے دوران عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، سرکار کا دیدار ہوتا ہے اور حکم ہوتا ہے اے بیٹے عبد القادر ہندوستان میں جا کر تعلیم حاصل تبلیغ کا کام کرو۔ بس وہاں سے یہ حکم پا کر زیارت کاظمین شریفین، کربلا معلی، نجف اشرف اور زیارات شام کرتے کرتے ہندوستان میں تشریف لاتے ہیں۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آپ اپنی تبلیغ کو جاری رکھتے ہیں۔ تھل، بلوچستان، کلات، کندھار، سندھ، سکھر، روڑی، ملتان، لاہور سے تبلیغ اسلام کا کام کرنا شروع کرتے ہیں اور ساتھ ہی بزرگان کے مزارات پر حاضری بھی دیتے ہیں۔ سید عبد القادر شاہ گیلانی کی عمر اکثر عمر کا حصہ سیر و سیاحت میں گزرا۔ آخرکار آپ جھنگ میں تشریف لاتے ہیں۔ جھنگ سے تھوڑا دور پیر کوٹ سدھانہ میں
یہ قصبہ آپ نے آباد کیا اور یہاں سے مریدین آتے اور آپ سے مستفید ہوتے اور پھر آپ بھی مریدین کے ہاں تشریف لے جاتے اور یوں فیوزات کا سلسلہ چلتا رہا۔ سید عبد القادر گیلانی آخری ایام میں پیر کوٹ شریف میں تشریف فرما ہو گئے اور وہاں پر بہت سی کرامات کا ظہور ہوا۔ آپ کی مختلف کرامات کی ایک اور ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد چینل بزم نیر پر اپلوڈ کی جائے گی، وہ آپ دیکھنا مت بھولیے۔ لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ یہ 1779 ہے۔ پیر کوٹ سے 8 کلومیٹر آگے حویلی شیخ راجو میں نماز عشاء ادا کرتے ہیں اور عشاء کے بعد وظائف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وظائف پڑھتے پڑھتے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں اور آپ کے انتقال کی خبر، وصال پر ملال کی خبر آپ کے مریدین تک پہنچتی ہے۔ مریدین دور دراز سے آپ کے جنازہ میں شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اس دور میں بہت بڑا جنازہ ہوا۔ جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے سید محمد گیلانی شاہ صاحب نے پڑھایا۔ آپ کا مزار آج بھی پیر کوٹ شریف میں ہے اور زیارت خاص و عام کے لیے درگاہ موجود ہے۔ اگر آپ جھنگ جائیں پیر کوٹ شریف، دربار عالیہ پیر کوٹ شریف پر ضرور حاضری دیں اور آپ یقیناً آپ بزم نیر چینل سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔